अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की उस फाइनल रिपोर्ट की जो गुज़िश्ता साल आम इंतखाबात के चंद दिन बाद शाया होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हुआ और आज तक ये रिपोर्ट कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पर मौजूद नहीं। On that election day, we sent people across, and our report is based on what we observe on the ground. We are not dissuaded by what a newspaper, whether in the US or UK or Germany or France or China, reports. तारीख में वाहिद मौका है कि किसी मुल्क के हवाले से इलेक्शन ऑब्जर्वर रिपोर्ट शाया नहीं की गई हो। We receive reports that this adversely impacted the processing of results. We will reflect on this further in our final report. इसके पीछे छुपे अवामिल का लोगों को पहले से इल्म तो था ही, मगर अब ये सप्रेस्ड रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, एक लीक्ड दस्तावेज की सूरत में, और इसने 8 फरवरी 2024 के जनरल इंतखाबात का पर्दा फाश कर दिया है। We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. ये है कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की फाइनल रिपोर्ट। इस ग्रुप की क़यादत नाइजीरिया के साबिक सदर और कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर गुडलक जोनाथन ने की। टीम में 12 कॉमनवेल्थ ममालिक के शोबे सियासत, कानून, मीडिया, इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन शामिल थे। ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दावत पर बनी। मकसद था कि पाकिस्तान के जनरल इंतखाबात 2024 को बैनुल-अक़वामी मयार और पाकिस्तान के अपने कवानीन के मुताबिक परखना, और साथ ही ये भी बताना कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इंतखाबात को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। ये रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ ममालिक के लिए भी एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होना थी। जो कुछ इस लीक्ड रिपोर्ट में सामने आया वो इंतहाई अलार्मिंग है। सबसे पहले प्री इलेक्शन का माहौल डिस्कस किया गया। रिपोर्ट साफ कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की मुनज़्ज़म कोशिश हुई। इमरान खान को 3 मुकदमात में सज़ा मिली, वो भी इलेक्शन से सिर्फ चंद रोज़ पहले। बल्ले का निशान छीन लिया गया और उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में लड़ना पड़ा। कारकुनान गिरफ्तार हुए, दफातर पर छापे मारे गए और इंटरनेट बंद कर दिया गया, वो भी अक्सर औकात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑनलाइन मुहिम चल रही होती थी। दूसरा पहलू अदलिया पर दबाव के हवाले से था। रिपोर्ट कहती है कि अदलिया के फैसलों में तजाद और दबाव के शवाहिद हैं। नवाज शरीफ को 2018 में लाइफ टाइम नाअहली की सजा हुई, लेकिन 2024 में इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो फैसला पलट दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा कि जजेस के घरों पर नजर रखी गई, हत्ता कि खानदान के अफराद को अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये सब क्या जाहिर करता है? यही कि फैसले आजाद नहीं थे। On that day, we noticed that the system was internet and mobile phone was shut down, but already we have started elections. Even for us who are observers, it affected us because our observers in the interland are supposed to give on the spot reporting with their notepads. And when you shut down internet, they cannot do that. So even before we collate our own preliminary report, they also have to return. रिपोर्ट में लिखा गया कि इलेक्शन के दिन पूरे मुल्क में मोबाइल और इंटरनेट बंद था, जिससे नताइज का सिस्टम फेल हो गया। फॉर्म 45 और असल नताइज में फर्क पाया गया। After Form 45, the results are different in Form 47, which is announced by ECP. So what's your stance on that? What you're saying is that some of the figures on Form 45 and the 47 are different. Well, if they are, that means that something is not right. फॉर्म 45 और असल नताइज में फर्क पाया गया। कुछ हलकों में टर्न आउट इतना ज्यादा दिखाया गया कि अकल हैरान रह जाए। ये सब शफाफियत पर सवालिया निशान है। मीडिया पर दबाव के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि सहाफियों को धमकियां दी गई, कई पर हमले हुए, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। मीडिया हाउसेस पर दबाव डालकर कवरेज रोक दी गई, यानी जो आवाज अवाम तक पहुंचनी चाहिए थी वो दबा दी गई। We're concerned, and we share concerns about some of the reports that we've heard coming out of Pakistan in terms of intimidation, voter suppression, that kind of thing. And so we're watching this very, very closely. And as I understand it, votes are still being tallied. So international monitors are still taking a look at those tallies. I'm not going to get ahead of that process. कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि इंतजामी तौर पर इलेक्शन कराए गए, लेकिन फैसले और हालात ने एक ही पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया।
دیگر حلقوں سے دباؤ، عدلیہ کی کمزوریاں، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن اور میڈیا پر کنٹرول سب نے الیکشن کی شفافیت کو نقصان پہنچایا۔ سیکیورٹی حالات کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ انتخابی دن اور اس سے پہلے دہشت گردی کی کارروائیاں اور حملوں میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ووٹرز نے خطرات کے باوجود ووٹ ڈالا۔ پہلی بار نوجوان ووٹر ٹرن آؤٹ قومی اوسط کے برابر پہنچا۔ جو الیکشن پٹیشنز یعنی کہ زیادہ تر انتخابی عذرداریاں ابھی بھی زیر التوا ہے۔ پارلیمنٹ نے انتخابات کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ عالمی معیار کے خلاف ہے، یہاں تک کہ الیکشن سے 1 سال قبل بھی اگر کوئی ترامیم کرائی جائے تو وہ بھی عالمی معیار کے خلاف قرار دی جاتی ہے۔ سفارش کی گئی ہے اس رپورٹ میں کامن ویلتھ آبزرور گروپ کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن کو آزاد اور خود مختار بنایا جائے۔ ریزلٹس کے حوالے سے کہا گیا کہ نتائج کو محفوظ اور شفاف بنانا چاہیے، میڈیا اور سول سوسائٹی کو دباؤ سے آزاد کرانا چاہیے۔ سنگین الزامات جیسے کہ عدالتی معاملات میں مداخلت اور ججوں کو دباؤ میں لانے کی مکمل تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ازخود نوٹس کی تحقیقات کو مکمل کرے۔ یہ تحقیقات جامع ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں عملی اور ہدفی سفارشات سامنے آنی چاہیے تاکہ عدالتی معاملات اور پاکستان کی جمہوری زندگی میں غیر آئینی مداخلت کو روکا جا سکے۔ اسی طرح یورپی یونین کی الیکشن 2024 کے حوالے سے رپورٹ کا بھی شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آبزرویشن زیادہ مختلف تو نہیں ہوں گی، البتہ جمہوری اقدار پر یقین رکھنے اور ضمیر کی آواز سننے والوں سے یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ وہ اس ڈاکیومنٹ کو بھی منظر عام پر لانے کے لیے اپنا ایک کوئی کردار ادا کرے۔ جوس ہے تو جوس پہ جوس ہے تو ادھر لاؤ، ادھر یہ کھانا بھی لے، یہ کھانا میڈم، یہ بہت افیکٹڈ فیملیز ہیں۔ بیٹا آپ ان کو آگے آئیں گے نا کہ ریسپی کی ہے پلیز۔ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، آزمائی جی، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ کوئی جوس ہے تو دے دو پلیز، جوس ہے کوئی؟ بوتل پی گیا، ہاں چھوٹا سا ہے لیکن کوئی بات نہیں، پی لو پی لو۔ اچھا چلو دیکھو ذرا، چل پانی پیو نا، آپ نے کھانا ہے؟ کھانا آپ نے؟ لے لو۔ اف، یہ تاثرات تھے کہ ایک بچے کو، اور بہت بڑی بات ہے کہ منرل واٹر جو ہے اس غریب بچے کو پلایا جا رہا ہے۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، کئی دنوں سے وہ گڈی بیگز جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہیں۔ یہ جو بیگز ہیں یہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، پیکیجنگ بڑی شاندار ہوتی ہے، ہر بیگ پر ان کی تصویر لگی ہوتی ہے، لیکن جب ان بیگز کی اندرونی حقیقت سامنے آتی ہے تو وہی پرانا تماشا ہے۔ ایک جوس کا ڈبہ، ایک چپس کا پیکٹ، کروڑوں روپے تشہیری مہم پر جھونکے جا رہے ہیں۔ فوٹو سیشن، پوسٹ، پبلسٹی سٹنٹس، ٹک ٹاک ویڈیوز اور اشتہار۔ کیا عوام کے ٹیکس کے پیسے اسی لیے ہیں؟ جن متاثرین کو اصل میں خیمے، دوائی، کپڑے، راشن چاہیے تھا، ان کے نصیب میں صرف ایک جوس اور چپس آیا ہے، یعنی کروڑوں روپے کے پروجیکٹ کا نتیجہ بس چند روپے کا سنیک پیکٹ۔ اگر یہی بجٹ فوٹو سیشن اور پروپیگنڈے کے بجائے حقیقی ریلیف پر لگایا جاتا تو ہزاروں خاندانوں کے ان مشکل ترین حالات میں پیٹ بھرے جا سکے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ 2-2 3-3 روز سے بغیر کھانے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بستی بری والا کہہ رہے ہیں وہ 3 دن سے ان کے وہاں پہ چچا ہیں، ظاہر اگر ان کی عمر ہے تو ان سے وہ عمر میں زیادہ ہی ہوں گے نا، ان کے چچا ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3 دن سے وہ بھوکے ہیں اور پوری بستی پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں فوکس عوام کی بھوک نہیں بلکہ اپنی تشہیر ہے۔ اصل امداد دب کر رہ گئی ہے اور چمک دمک نے سب کچھ چھپا دیا ہے۔ رہ گیا ہے تو بس لائٹس، کیمرہ، وزیر اعلیٰ ان ایکشن۔ آزمائی جی، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ کوئی جوس ہے تو دے دو پلیز۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔